لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، بہت اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ہر نبی ضرور صدیق ہوتے ہیں، لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہو سکتا۔ کوئی نبی ایسے اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے ہی نہیں جو صدیق نہ ہو۔ اب صدیق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صادق الگ چیز ہے، صدیق الگ چیز ہے۔ صدیق کے معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا، بولنے والا ہی نہیں، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ سچا۔ ایک ہوتا ہے قول میں سچا، تو کردار میں گڑبڑی نظر آئے گی اور معاملوں میں گڑبڑی نظر آئے گی، لیکن صدیق وہ ہوتا ہے جو قول میں بھی سچا ہوتا ہے، اور سچا ہی نہیں ہوتا، سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، کردار میں بھی سچا ہوتا ہے، اور ہر معاملے کے اندر سچائی ان کی زندگی سے چھلکتی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی ایسا سچا کہ اگر امتحان میں مولا فرما دے آگ میں کودنا ہے تیار ہوں، ایسا سچا۔ بیٹے کی گردن پر چھری چلانی ہے، مولا بالکل میں تیار ہوں، سچا ہوں۔ کسی معاملے کے اندر سچائی سے روگردانی نہیں ہوتی، ہر معاملے کے اندر سچائی، سب سے زیادہ سچا۔ اور سچا کون کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ سچا میرا رب کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، جس کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا اور سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور اس کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ وہ سب سے زیادہ جو سچا ہے وہ اپنی کتاب میں حضرت ابراہیم کو صدیق کہہ رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے سچے تھے۔ اور سچائی بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ سچائی سے بڑی صفت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ ساری عبادت اپنی جگہ پر۔ ہم مال کماتے ہیں، ہم بیٹوں کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، سب چیزیں ہم کرتے ہیں۔ مال اس لیے کماتے ہیں کہ دنیا میں مال کام آئے، بیٹے کی تمنا اس لیے رکھتے ہیں کہ بیٹا ہمیں دنیا میں نفع پہنچائے، یہ تمنائیں ہوتی۔ لیکن قرآن ایک عمل کا تذکرہ کرتا ہے، جس مال کی طرف انسان بڑھ رہا ہے، جن بیٹوں کی طرف اسلام بڑھ رہا ہے، قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت میں تمہیں مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا، بیٹے بھی نفع نہیں پہنچائیں گے، یہ نفع نہیں پہنچائیں گے قیامت کے دن۔ اس سخت ترین گرمی کے اندر اور میدان محشر کی تپش کے اندر اور وہاں کے امتحان کے اندر یہ چیزیں نفع نہیں پہنچائیں گی، نہ مال نفع پہنچائے گا، نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ اور وہاں تو ایسا عمل چاہیے جو نفع پہنچائے۔ یہاں بڑی پتے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، بڑی پتے کی بات دل میں بٹھا لیجئے گا آپ۔ ایک ننھا سا بچہ چلتا ہے تو باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، بتائیے چلتا ہے نا؟ باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے، وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے۔
اگر خدا نہ خواستہ بچے کو چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو باپ ہاتھ پکڑ کے سنبھال لیتا ہے. اور کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ چھوڑ بھی دیتا ہے. ایسا موقع آتا ہے. بیٹا بڑا ہو گیا, نافرمان ہوا, باپ نے ہاتھ کھینچ لیا, اب تو تیرے راستے میں میرے راستے, چھوڑ دیا باپ نے ہاتھ. کوئی سخت مصیبت آئی, باپ اس مصیبت سے بچے کو نہیں نکال سکتا, ہاتھ کھینچ لیا, چھوڑ دیا اس نے. تو ماں کا ہاتھ ہو یا باپ کا ہاتھ ہو, پکڑنا چاہیے اولاد کو, لیکن یہ ہاتھ زمین کے اوپر ہی کسی حد تک کام آ سکتے ہیں کہ مر گئے تو یہ ہاتھ کاندھا دینے کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں. بس اتنا ہی ہے. لیکن ایسا کوئی ہاتھ مجھے بتاؤ جس کو آپ پکڑے ہو تو وہ ہاتھ آپ کو جنت تک لے کر کے جائے. وہ صرف میرے حضور کا ہاتھ ہے. اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ صرف زمین پر نہیں تھامتے, میدان محشر میں بھی تھامتے نظر آتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتے دکھائی دیتے ہیں. یہ شان صرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آسیو دامن سخی کا تھام لو, آسیو دامن سخی کا تھام لو. وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے, وہ ہاتھ چھڑانے والے نہیں. ان کا ہاتھ اگر کسی نے پکڑ لیا اور دامن تھام لیا تو یاد رکھیں وہ جنت تک لے کر کے جاتے ہیں. میرے آقا کی شان یہ ہے. ماں باپ کا بھی ہاتھ پکڑو اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھامو. دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو